और अगर मैं कोई नाम नहीं ले सका तो मैं उस पर बाज़ पाऊँ। मुझे जब मेरे साहब ने ये दावतनामा दिया तो फ्रेंकली क्योंकि गजाली के नाम से तो मैं पहले वाकिफ़ हूँ। गजाली एजुकेशन फाउंडेशन बिलाशुबा शानदार खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आप जो ये काम कर रहे हैं, मैं आज शहबाज खोखर साहब से थोड़ा जुज़वी इख्तलाफ करूँगा। मुझे ये कहने में तो कोई आर नहीं है और मैं बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि उम्मीद पे तो आज ज़िंदगी कायम है। इस हद तक मैं जुज़वी तौर पर उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन मुझे हालात कुछ और कहने पे मजबूर कर रहे हैं। हालात मुझे ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि चाहे मैं हूँ सियासतदान, चाहे जर्नैल हैं, चाहे जज हैं, चाहे सहगल साहब कारोबारी हैं, हम सब गलती पे हैं। आज मेरे इस सूबे में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 2.5 करोड़। मैं कैसे तशवीश का शिकार ना हूं और क्यों उसका इजहार ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जिसको मेरा आइन एक जमानत के तौर पे मुझे देता है कि तालीम हर शहरी का हक होगा, तो मेरी रियासत जो इस हक को अदा करना जिसने उसने वो जगह छोड़ी तो मदारिस में ली। उस जगह में और गुंजाइश थी तो गजाली ने ली, उस जगह में और गुंजाइश थी तो मुझे स्टेट का ये एक्ट करने के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट की जरूरत पड़ी। आई हैव टू लुक बैक। मुझे पिछले 70 साल पे गौर करना है, 70 साल में, और मैं पशेमां हूं कि ये 2.5 करोड़ बच्चे क्यों स्कूल से बाहर हैं। मुझे आज ही मैं अपने हल्का में एक जगह फातिहा कहने गया तो एक नौजवान बच्चा, छोटा बच्चा, मे बी 6-7 years old, 7-8 years old, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा गोल मटोल बच्चा। मेरा दिल किया कि मैं उसे अपनी तरफ खींचूं, उसे भेंच कर उसके गाल पकड़ूं, उसे प्यार करूं, उसके सर पे हाथ फेरूं और उसे पूछूं कि किस क्लास में। जब मैंने पूछा तो मुझे जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने पूछा, बेटा स्कूल जाते हो? कहता नहीं। मैंने कहा किसके बेटे हो? मैंने कहा हाजी अरशद साहब का बेटा। मैं क्यों नहीं जाते? कि मेरी ट्रांसपोर्ट का मैं सीख रहा हूं। 7 साल का बच्चा। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। आप अपने गिरदो नवा में 20 मसाले ऐसे देखेंगे कि 8-10 साल का बच्चा अपने पूरे घर का कफील है। वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने कुनबे को पाल रहा है। तो जनाब मलिक शहबाज साहब, मैं तो मजबूर हूं ये सवाल उठाने को, और इसमें गुनहगार भी हूं, बिलाशुबा इसमें मेरा अपना गुनाह भी शामिल है। और ये आपके सामने मैं हकीकत और रखूं, चंद बच्चे तो जो कि सिर्फ 3% हैं पूरे निजाम के, इस 120 मिलियन के सूबे में देयर आर फ्यू प्रिविलेज्ड। और वो कितने प्रिविलेज्ड हैं कि उन पर हफ्तावार 60,000 रुपए से लेके 35,000, 15,000 रुपए तक खर्च होता है एक हफ्ते में एक बच्चे पे। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे, वो इन बच्चों के सामने ये जो आईवी लीग्स में हैं, ये जो एजिसन कॉलेजेस में हैं, ये जो ग्रामर स्कूल्स में हैं, ये जो बीकन हाउसेस में हैं, मैं प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं जीसीएसई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक फूड फॉर थॉट छोड़कर जा रहा हूं कि जब मुझे एक ही मेरिट पर परखना है तो एक बच्चे पे हफ्तावार 60,000 रुपया खर्च करके, और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसके ऊपर पूरे साल में मिल मिलाकर भी $87 जो 30,000 रुपया भी नहीं बनता। ये कहां का इंसाफ है और ये कैसा मेरिट है? तो मलिक साहब, मैं ये सवाल पूछने में हक बजा लेता हूं। ये सवाल हमें पूछने पड़ेंगे।
میں صاحب آپ کی اس پوری کاوش کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ ہم سے زیادہ معتبر کام کر رہے ہیں. میرا دعویٰ تو سماجی خدمت کا ہے، لیکن میرے ہر کام کے پیچھے میری غرض ہے اپنی سیاسی مقبولیت کی، اپنے حلقے کو سنبھالنے کی، اپنی پولیٹیکل موٹیویشن کی. I would be very honest in this. مجھ سے اب یہ غلط بات ہوتی نہیں. اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر ہمیں پریگمیٹزم کے ساتھ اس آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کر بالکل حقیقت پسندانہ بڑے سٹل مینر میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اگر آپ کا یہ کردار جو آج آپ ادا کر رہے ہیں اور آپ کے رکن کار کا یہ ریاست کی چھوڑی ہوئی اسپیس ہے، خالی چھوڑی ہوئی اسپیس جس کو آپ فل کریں. سو آئی ہیو ٹو سے جس طرح میں نے کہا تھا کہ جزوی طور پہ میں ملک صاحب کی بات کے ساتھ متفق ہوں. امید ہے، اور امید کیسے ہے؟ میں نے آج تک یہ سنا بڑی تنظیم بنی ہوئی ہیں، بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو تعلیم کے فروغ کے لیے ایک بڑا شاندار کام کر رہی ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے اسفیئرز میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں نے سب کو مے دوز بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن چاہے وہ کسی نام سے بھی ہوں، بے تحاشا ہیں، آپ سب ان سے واقف بھی ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. ان کا میں نے ایک ہی مطالبہ سنا تھا کہ آپ تعلیم کا بجٹ 2 گنا کر دیں. تو اس سے پہلی جو بہتری کی امید ہے وہ نظر آئی. اور میں دیکھتا رہا کہ یہ جتنے بھی بجٹس پہلے میں کم و بیش کوئی 22, 23, 25 بجٹس کا عینی شاہد ہوں جو میرے سامنے پیش ہوئے. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ میں کبھی وزیر خزانہ کی تقریر نہیں سن سکا، کبھی وہاں پر میں شور مچا رہا ہوتا ہوں، کبھی میرا مخالف، اور جو 12 کروڑ لوگوں کا حق ہے وہ ہم نے ان سے چھین رکھا ہے. بہرکیف میں یہ ڈھونڈتا رہا کہ مجھے تقابلی جائزہ میں نے لینے کی کوشش کی، اور میں آپ کے سامنے بھی یہ فکرات چھوڑ کے جاؤں گا کہ پہلے جو اضافے ہوئے ایک بڑا اضافہ تھا، مجھے بالکل جس کا ڈیو ہے اس کو دینا ہوگا. جب چودھری پرویز الہی صاحب یہاں کے چیف منسٹر تھے تو پڑھا لکھا پنجاب کے نام سے ایک کیمپین چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور وہ اضافہ بھی بڑا معمولی سا اضافہ تھا. میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرا 1 روپیہ بجٹ تھا تو وہ 2 روپیہ ہو گیا ہوگا. وہ 1.1 ہوا تھا صرف اس دور میں. اس کے بعد پھر شہباز صاحب کے بڑے قابل قدر منصوبے ہیں جن میں بجٹ بڑھ کے 1.10-15% تک جاتا رہا، کوئی شک نہیں ہے. بجٹ کو بہت بڑھایا گیا تھا اور اس کو بھی کافی سمجھا گیا تھا اس وقت کہ یہ ہوگا. لیکن یہ تنظیمیں سب مطالبہ کرتے ہیں. آج میں اس بات پر، اس امید پر کہ موجودہ حکومت نے بالآخر اس بجٹ کو 3 گنا بڑھایا ہے. یہ جو پہلے 13 ارب روپیہ تھا اس کو 26 نہیں، 39 نہیں، 43 ارب روپیہ دے. اور اس میں میرے لیے یہ بات بھی بڑی خوش آئند ہے کہ اسکول کی سطح پہ یہ ایجوکیشن لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں شاید اس سے کچھ بھلا ہو، بہتری ہو. میں امید کرتا ہوں کہ اس کے نتائج اچھے ہیں. آج اس بات کی بھی بلا شبہ ضرورت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ہم سب مل کر یہ بیڑا اٹھائیں تو غالباً ہم شاید کسی مناسب جگہ پر اس سلسلے کو پہنچا سکتے ہیں. میرے علم میں بھی آیا ہے، میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، مجھے کسی جگہ پر 9 بجے پہنچنا بھی ہے. میں رننگ لیٹ فرام دیئر. مجھے یہ میرے علم میں آیا کہ ایک لا پاس ہوا، اور لا یہ پاس ہوا کہ جتنے سکولز ہیں، بڑے سکولز جیسے جو جن کا میں نے ذکر کیا، جو 60,000 روپیہ ماہوار یا ہفتہ وار ایک بچے پہ خرچ کرتے ہیں، وہ 10% پورسٹ آف دا پور کے لیے کوٹا رکھیں.
اب لا کی حد تک تو جس کا ذکر آپ ملک صاحب کر رہے تھے کہ ہم کچھ کریں، آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے، آپ گراس روٹ کے آدمی ہیں، آپ نیچے لوگوں کے مسائل کو جانتے ہیں، اور اگر یہ سارے لوگ میرے صاحب جو یہ اسکولز ہیں جن کا فیس سٹرکچر 5,000 روپے سے اوپر کا ہے پر منتھ، جن کا فیس سٹرکچر کئیوں کا تو 5 لاکھ تک بھی جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور اگر یہ 10% اپنی وہ پوری ذمہ داری کریں جو کہ لون کے اوپر پابندی بناتا ہے، تو 6.5 لاکھ بچہ انٹرٹین ہوگا۔ none of them is doing it، ایک بھی نہیں ہے جو کر رہا ہے۔ میری حکومت پنجاب سے یہ تقریر بھی ہے اور میری کوشش بھی ہوگی کہ میں ان سے کہوں کہ آپ اس کو انشور کرائیں۔ اسمبلی کی سطح پر یہ معاملہ ہمارے کچھ ممبرز نے اٹھایا ہے، جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمل درآمد ہو۔ میں صاحب آپ کے ساتھ میں کوئی بہت مالدار آدمی تو نہیں ہوں، متوسط طبقے کا آدمی ہوں، لیکن آپ کے اس کار خیر میں اپنا حصہ بھی ضرور ڈالوں۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت طاقت دے، آپ کے رفتہ کار کو مزید ہمت طاقت دے، اور آپ اس سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کے ساتھ جن بچوں کے اوپر آپ دست شفقت رکھ رہے ہیں، کل کو یہی بچے آگے بڑھ کر پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائیں۔